بری پرفارمنس برا انجام، بیٹرز کی خراب کارکردگی شاہینوں کو لے ڈوبی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست، جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا ہدف 2 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان نے سیریز جیتنے کا سنہری موقع گنوا دیا، 2 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ چوتھے دن قومی ٹیم سکور میں صرف 44 رنز کا اضافہ کر سکی۔ بابر اعظم 50، محمد رضوان 18، سلمان آقا 28 رنز بنا کر چلتے بنے۔ 4 کھلاڑی کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ پہلی اننگز میں ہم نے بڑی لیڈ لینے کا موقع ضائع کیا، کئی شعبوں میں بہتری پر کام کرنا ہوگا۔ کپتان شان مسعود کا اعتراف، کہا جنوبی افریقہ کی آخری 2 وکٹوں نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ پاکستان کی وائٹ بال سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، سابق کپتان بابر اعظم کی T20 اسکواڈ میں واپسی، عثمان طارق پہلی بار T20 انٹرنیشنل ٹیم میں شامل، عبدالصمد، عثمان خان اور نسیم شاہ کی بھی واپسی۔ فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ ون ڈے اسکواڈ کا حصہ۔ سلمان آقا T20 اور شاہین آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ خطے میں زمینی رابطوں کا فروغ اور علاقائی خوشحالی کے لیے بڑا اقدام، اسلام آباد میں 2 روزہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس، پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ سی پیک کا انرجی انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور تجارت میں کلیدی کردار، پاکستان کی شاہراہیں علاقائی رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کانفرنس میں سعودی عرب، ترکی، ایران، آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور دیگر ممالک کے وزراء کی شرکت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک، اقتصادی تعاون تنظیم IRU اور UN جنرل سیکریٹری کے مندوبین بھی موجود۔ کانفرنس میں علاقائی ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی پیش۔ ٹرانسپورٹ اور کنیکٹیوٹی اقتصادی ترقی کا ستون، معاشی ترقی کے لیے روابط بہتر بنانا ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ کا مربوط نظام اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب، کہا علاقائی تعاون کے لیے کوششیں جاری، پاکستان سی پیک کے ذریعے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر سوار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر مواصلات کے حوالے سے حکومت عزم کے مظہر، اپنی شاہراہوں اور سڑکوں پر کثیر فنڈز خرچ کیے، ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پولینڈ ہم منصب کی وفود کی سطح پر ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، کہا پولینڈ کے ساتھ ہمارے باہمی احترام پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، اہم قومی امور پر غور کیا جائے گا۔ افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بھی کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ECC اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے اہم فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں تمام بڑے منصوبوں کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ، نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کا جامع پلان بھی طلب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاق کی جانب سے TLP پر پابندی کا فیصلہ کچھ دیر میں متوقع ہے۔ ہتھیار بند چھتوں کو ریاستی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، پنجاب میں امن کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا یہ گولیاں چلا رہے تھے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، لائسنس نہ رکھنے والے اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں سیل کر دیں، اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناقابل برداشت، انتہا پسندوں پر زمین مزید تنگ کر دیں گے، پنجاب حکومت نے خبردار کر دیا، غیر قانونی مقیم افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بڑے فیصلے، صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کیا جائے گا، غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لگے گا، سوشل میڈیا پر شرپسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس، نفرت انگیز مواد پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ کراچی میں CTD کا ایکشن، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار،
اسلحہ برآمد، ملزمان کا یونیورسٹی روڈ پر قاری انس رحمان کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہدایات مل رہی تھیں، دیگر ساتھیوں کو بھی جلد پکڑ لیں گے۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، آئندہ بھی پاک فوج ہر دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں طلباء سے گفتگو۔ حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال اور سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت۔ اور چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی سے پاکستان شدید متاثر، امن کے خواہش مند لیکن عوام کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ امریکہ میں موجود پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا خطاب، کہا بھارت پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، دنیا دو جوہری ریاستوں کے درمیان تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد، ملزمان کا یونیورسٹی روڈ پر قاری انس رحمان کو قتل کرنے کا اعتراف۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہدایات مل رہی تھیں، دیگر ساتھیوں کو بھی جلد پکڑ لیں گے۔ رہائشی علاقے میں اسکریپ کا گودام بنانے پر شکایت کیوں کی؟ راولپنڈی میں 10 افراد کا شہری پر وحشیانہ تشدد، برہنہ کر کے زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹتے رہے، ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کا ایکشن، مرکزی ملزم سمیت 6 افراد گرفتار، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ واشنگٹن اور ماسکو میں ٹھن گئی امریکہ کا روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندی لگانے کا اعلان، یہ اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا روسی صدر سے ہمیشہ اچھی بات چیت ہوتی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھا اسی لیے منسوخ کر دی۔ چینی صدر کے ساتھ جنوبی کوریا میں میٹنگ شیڈیول، چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کا بھی امکان ہے، بیجنگ کو نایاب معدنیات کی برآمدات محدود رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایسا ہوا تو اضافی 100% ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ اسرائیل مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل میں رکاوٹیں ڈالنے لگا، صہیونی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کے الحاق سے متعلق ابتدائی بل منظور کر لیا۔ سعودی عرب، قطر اور اردن کی مذمت، اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، جنگ بندی معاہدے کی کامیابی کے خواہش مند ہے، اسرائیل اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، حماس کا امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 40 افراد ہلاک، حکام کے مطابق کشتی میں 70 افراد سوار تھے، لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ شیخ صالح بن فوزان سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر، سینئر علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہوں گے، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا۔ اور امریکہ کا روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان، یہ اشارہ ہے کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، پابندیاں پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔